اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب، ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار اور بہادر صحافی عصمت شیرازی صاحبہ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. صافی صاحب، سب سے پہلے معاملات طے ہوئے نہیں ہوئے ہیں، اس نوٹیفیکیشن جس کا انتظار ہے وہ آ کے نہیں دے رہا ہے. وزراء کہہ رہے تھے اس ہفتے ہو جائے گا، ابھی بھی نہیں ہوا ہے. ہو جائے گا اور ویسے ہی ہو جائے گا جیسے اس کو ہونا تھا. انشاءاللہ اسی طرح ہی ہوگا. بس کچھ لاڈلے کی نکی نکی خواہشیں تھی وہ پوری ہو گئی. ہو جائے گا. مجھے ساتھ میں بتائے گا کہ اب اپوزیشن سڑکوں پر ہے. لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا، آپ کی تو ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب سے بھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے. یہ تو اتحادیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اتحادی حکومت چھوڑیں، اس حکومت کے ساتھ چمٹے نہ رہیں. کوئی اسٹریٹجی آپ کو نظر آتی ہے جو اس حکومت کے لیے خطرہ ہو، کیونکہ حکومت بڑے سکون میں ہے؟ اپوزیشن ہے کدھر؟ میں نے تو پچھلے 3 سالوں میں اس ملک میں اپوزیشن دیکھی نہیں ہے. اور یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کی کون سی ادا اپوزیشن کی ہے؟ مسلم لیگ تو وقتاً فوقتاً کبھی حکومت وہ نرم بن جاتی ہے، ہیموپیتھک اپوزیشن، کبھی دوسری طرح کی اپوزیشن بن جاتی ہے. تو ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس مرتبہ جس کو حکومت دلوائی گئی ہے ان کو حکومت کرنا نہیں آتے، اور جن کو اپوزیشن دلوائی گئی ہے یا اپوزیشن میں دقیت دی ان کو اپوزیشن کرنی نہیں آتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر وہ بھی اس جوڑ توڑ اور ڈرٹی گیم میں ملوث ہوتے ہیں اور عدم اعتماد لانا اور یہ کرنا وہ کرنا، تو وہ ان کا اپنے ساتھ بھی ظلم ہوگا اور اس ملک کے ساتھ بھی ظلم ہوگا. اسما، آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے؟ میڈیا پہ بیانات، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہاں جی ساتھ چلنا چاہیے، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے ساتھ چلنا چاہیے، نون لیگ اتحادیوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. بجائے اس کے کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو، رابطے ہوں. یہ میڈیا پر بیانات ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی سنجیدہ ہے حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن؟ بالکل شاہزاد، میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجی بنائی جائے گی، مگر ابھی جو دونوں جماعتیں ہیں وہ بالکل ریلیکس ہو کے پیچھے سر لگا کے اپنا وہ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ کس طرف لے کے جاتی ہے. اور دوسرا بد اعتمادی بہت ہے جو اداروں کے ساتھ بھی جو ہے، اور جو انوائرمنٹ پچھلے کچھ سالوں میں 3 سالوں میں رہا ہے. اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ان کے پاس یہ یقین دہانی ہو کہ کم از کم کل کو اگر وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آتے ہیں یا وہ لانگ مارچ لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. کیونکہ اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو ظاہری طور پہ ان کی جو ایک پبلک فوٹنگ ہے وہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گی. تو اسٹریٹجی بالکل موجود ہے. جو ہماری اطلاعات ہیں، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں یہ چاہتے ہیں اور ان کے پاس سلیوشن ہے کہ ان ہاؤس چینج کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے، جس کا ایک اشارہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا، اس کا آج قاہرہ صاحب نے اس کا کل جواب بھی آپ کے پروگرام میں دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ موجود ہے. صرف وہ بد اعتمادی جو کہ پچھلے 3 سالوں میں پیدا ہوئی ہے اپوزیشن کے حوالے سے، اس بد اعتمادی کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. وہ غیر جانبداری شو کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو، ان کو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ دکھانا ہوگا، کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. اور اپوزیشن جو ہے اس اسٹریٹجی جو کہ ان ہاؤس چینج کی بھی ہو سکتی ہے، وہ پروٹیسٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. اور پروٹیسٹ میں آنا بھی فوری طور پہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ عوام شاید سیاسی جماعتوں کا انتظار نہ کرتے. جو صورتحال ہے اس چیز کو بھانپ کے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا جو احتجاجی پلان ہے وہ شیئر کیا ہے اور کمپیلڈ ہے. جیسے اب پاکستان پیپلز پارٹی کمپیلڈ ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر آئے. وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر سندھ کے اندر احتجاج کر رہے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں، لیکن ان کو مین سٹریم جو پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اس کے احتجاج کے اندر آنا ہے. لیکن یہ دونوں جماعتیں پوری طرح سے باخبر ہیں، رابطوں میں بھی ہیں اور وہ صورتحال کا جائزہ بھی لے رہے ہیں. کسی صورت بھی وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے یا یہ پیغام نہیں دینا چاہتے کہ آپ بس اب ہمارے حوالے کر دیں اور ہم کر دیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان سے کہا جائے گا کہ ہاں اب آپ آگے بڑھیں تو شاید وہ اس وقت آگے بڑھیں گے. اور صافی صاحب، مولانا صاحب اور جہانگیر ترین صاحب سے ظاہر آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، خاموش ہیں مگر ایک آدھ تقریر میں انہوں نے بتایا کہ ان کا کردار کیا تھا اور وہ کر کیا سکتے ہیں. ان کے جو حامی تھے وہ بھی پچھلے گزشتہ دنوں بتاتے رہے. یہ دونوں کیا سوچ رہے ہیں اس وقت ساری صورتحال میں؟ دیکھیں، مولانا صاحب تو ظاہر ہے کہ شروع دن سے ایک ایگریسو اپوزیشن کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی نے پھر انیشیٹو لیا پی ڈی ایم کا، تو اس کے بعد مولانا صاحب پھر ایک مرتبہ متحرک ہو گئے. لیکن پھر اپنے لیے ڈیل کر کے پیپلز پارٹی نے جس طرح پی ڈی ایم کے پیٹ میں چرا گھونپ دیا، تو اس کے بعد مولانا صاحب کی تو پیپلز پارٹی سے بدگمانی بہت زیادہ ہے. اور دوسری طرف جو ہے
خود پیپلز پارٹی نے بھی اب جو رویہ اپنایا ہوا ہے، تو میرے خیال میں ان کا یہ گیپ اتنا جلدی فل نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا بڑا المیہ جو ہے وہ خود مسلم لیگ نون کے اندر دو کشتیوں پہ سواری یا دو بیانیوں کا ہے۔ تو مجھے تو اتنا جلدہ کہ مولانا صاحب کی خواہش ہوگی بھرپور، لیکن مجھے ایک تو بہت جلد اپوزیشن کے کوئی اکٹھا ہونا نظر نہیں آتا، اور دوسرا ان کی طرف سے ایک مشترکہ مومنٹم بنانا بھی مجھے وہ نظر نہیں آتا۔ اور ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کی حقیقت اب لوگوں پہ یا ان کی پارٹی کی واضح ہو گئی ہے، لیکن اتنا جلدی بھی نہیں ہوگا جتنا کہ کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس وقت اصل چیلنج جو حکومت کے لیے ہے وہ خود حکومت ہے، یعنی اصل تھریٹ حکومت ہے۔ اور دوسرا پچھلے چند سالوں میں جو عمل کیا گیا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ، اس کی وجہ سے عام آدمی کا پولیٹیکل پارٹیز ان کے اس کو ریپریزنٹ کرتی تھی، تو اسٹیٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ عام آدمی کا وہ کنیکشن بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اس لیے مجھے اس سے زیادہ خطرہ جو نظر آ رہا ہے وہ صرف حکومت کے لیے نہیں بلکہ وہ ریاست کے لیے بھی ہے۔ وہ لوگوں کا جتوں میں تقسیم ہو کے سامنے آنا یا پھر لبیک جیسے تحریکوں کا سامنے آنا، مجھے اپوزیشن کی بنسبت یہ تھریٹ زیادہ اس وقت دکھائی دیتا ہے۔ اسما، اس وقت کاف لیگ اور ایم کیو کو ظاہر ہے اپیل کرتی ہے نون لیگ کہ جی آپ کب تک آپ بھی اس ان پاپولر حکومت کی کاسٹ پے کریں گے، مگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چانس ہے کہ اتحادی چھوڑیں حکومت کو یا پھر وہ رہیں گے آخر تک، یہ حکومت اپنا ٹائم ہی پورا کرے گی؟ میرے خیال ہے شاذب یہ دونوں جماعتیں جو کہ اتحادیوں کی صورت میں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پرویز الہی صاحب سے، اور پھر کچھ ہم نے ایسے بھی باتیں سنی تھی کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں کی بھی رابطے جو تھے وہ کاف لیگ سے کچھ عرصہ پہلے ہوئے تھے۔ تو رابطے بحال ہو سکتے ہیں، سیاست دانوں کو یہ کام آتا ہے، لیکن جو اصل سوال ہے وہ اس وقت اور ٹائمنگ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کہ ان کو تمام لوگوں کو انکلوڈنگ جو اتحادی ہیں حکومت کے، ان کو لگے کہ اب غیر جانبداری ہو گئی ہے اور اب کسی طرح کا کوئی اور پریشر نہیں آئے گا کہ دوبارہ آپ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ اس فضا کو جو کہ ظاہر ہے کہ پچھلے 3 سال کے عرصے میں وہ فضا ڈیولپ ہوئی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ تمام چونکہ سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے گئے تھے دونوں طرف سے، اور یہاں پہ بھی صورتحال حکومت کا یہ ہے کہ وہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب جو اصل اشارہ ہے یا جو اصل انتظار ہے وہ طاقتور حلقوں کی طرف سے ان ساری جماعتوں کو ہے، وہ جی ڈی اے ہو، وہ ایم کے ہو یا وہ دیگر جو حکومتی اتحاد ہیں، ان کو بالکل اس بات کے اوپر ہے کہ وہ ٹائمنگ ایسی ہو جائے جہاں پہ ان کو یہ لگے کہ اب جو ہے وہ پوری طرح سے حکومت جو ہے وہ تنہا ہے۔ لیکن جو آپ نے کل آج بھی خبریں بھی پڑھی ہوں گی کہ کل جب مہنگائی کے اوپر وزیر اعظم نے اجلاس طلب کیا ہے تو ان کے وزراء نے وہ وہاں پہ پھٹ پڑے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ بتایا ہے کہ ہم عوام کو فیس کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، ہم کس طرح سے ان کے پاس جائیں، ہم کس طرح سے ان سے رابطہ کریں۔ تو یہ جو ایک صافی صاحب نے بات کی کہ حکومت کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج موجود ہے، یہ بالکل اپنی جگہ درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے یہاں وہاں کے جو معاملات ہیں ان کو ایشوز بنا رہے ہیں، اور ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ نارمل ہے۔ سب کچھ نارمل نہیں ہے۔ کل عدم تنظیم جو ہے وہ اسلام آباد آ رہی ہے، اپوزیشن سڑکوں کے اوپر نکل چکی ہے، عوام مضطرب ہیں، اور جو مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس سے عوام پس رہے ہیں۔ یہ پلس ہے جس کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا۔ اس سے زیادہ دن جو اتحادی ہیں وہ دور نہیں رہ سکتے۔ یہ بات تو بالکل اپنی جگہ پہ اٹل ہے، کیونکہ سب نے الیکشنز میں جانا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے وہ اپنے عوام کے پاس جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں وہ کب تک یہ دیکھیں گے کہ پرفارمنس جو ہے وہ ہو، اور کوئی جادو کا چراغ جو ہم جو کہتے ہیں چھڑی جادو کی وہ کہاں سے آئے گی کہ 2 سال کے اندر آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے، آپ کے صورتحال بہتر ہو جائے اور آپ پھر پبلک کے پاس ووٹ لینے کے لیے جائیں۔ تو یہ صورتحال کوئی اتنی نارمل صورتحال نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے جس میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں، پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، عسکری اشرافیہ ہے، ان سب کو دیکھنا ہوگا کہ یہ بند گلی میں ہم جاتے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے پھر کیا ہوگا یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا۔